محنتیں ہیں، حق اور باطل، کفر، ایمان، یہ اکٹھے ہی شروع ہوا۔ یہ کام ایک ہی دن شروع ہوا، ایک ہی وقت میں شروع ہوا، جس دن آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اسی دن شیطان کو بھی زمین پر اتارا گیا۔ ایمان کی دعوت دینے والا جب اترا تو کفر کی دعوت دینے والا بھی ساتھ اترا، حق کی طرف بلانے والا جب آیا تو باطل کی طرف بلانے والا بھی ساتھ آیا۔ ایمان کی طرف بلانے والے نے جب آواز دی تو کفر کی طرف بلانے والے نے بھی آواز دی۔ یہ دونوں کام ایک ہی دن شروع ہوئے، ایک ہی وقت میں شروع ہوئے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا صحیح کو اختیار کرو، غلط کو چھوڑو۔ بیچ میں امتحان ڈال دیا کہ غلط میں لذت رکھ دی اور صحیح میں مشقت رکھ دی، نافرمانیوں میں لذت، فرما برداری میں مشقت۔ دو رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں، ایک اندر ایک باہر، باہر شیطان، اندر نفس۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس اندر ہے جو برائی کا حکم، شیطان باہر ہے انہ لکم عدو مبین۔ تو ایک اندر ایک باہر، یہ رکاوٹیں جنگ کھڑی ہو گئی۔ شیطان کو جب رد کیا اللہ تعالیٰ نے تو وہ بھی داعی بن کر آیا، آدم علیہ السلام بھی داعی بن کر آئے۔ اس دنیا کا دستور ہے کہ یہاں جو چیز پھیلتی ہے وہ تبلیغ سے پھیلتی ہے، وہ دعوت سے پھیلتی، بغیر دعوت کے چیز نہیں پھیلتی، بغیر تبلیغ کے چیز نہیں پھیلتی۔ کفر کی بھی تبلیغ ہوتی ہے اور ایمان کی بھی تبلیغ ہوتی ہے۔ برائی کو بھی پھیلانے کے لیے دعوت کا نظام چلتا ہے، اچھائی کو پھیلانے کے لیے بھی دعوت کا نظام چلتا ہے۔ ایک کا سرا نبیوں کے ہاتھ میں، دوسرا سرا ابلیس اور شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ شیطان سب سے بڑا داعی ہے، اس نے آگے اپنے کارکن تیار کیے ہیں، شیطان، جنات بھی، انسان بھی۔ انبیاء علیہ السلام سب سے بڑے داعی ہیں، انہوں نے آگے اپنے کارکن تیار کیے ہیں، انسانوں میں سے بھی، جنات میں سے بھی۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے، دنیا کا یہ پکا اصول ہے کہ کوئی چیز دعوت کے بغیر نہیں پھیل سکتی۔ باطل بھی پھیلے گا تو اس کی دعوت چلے گی، حق بھی پھیلے گا تو اس کی دعوت چلے گی۔ جو دعوت میں تیزی دکھائے گا وہ پھیلا گا۔ اگر باطل والے حرکت کریں گے اور دعوت دیں گے تو باطل پھیل جائے گا، اگر حق والے، ایمان والے، اسلام والے حرکت کریں گے اور دعوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ حق کو پھیلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا حملہ بھی بتایا، طریق دعوت بھی بتایا، شیطان کیسے دعوت دے گا، کیسے حملہ کرے گا، کیسے وہ کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ہمیں بتا دیا تھا کہ ہم خبردار رہیں۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تم نے مجھے نکال دیا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے اب مجھے چھٹی دے، موت تک، قیامت تک کا چھٹی۔ کہا میں کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں کوئی اڈا نہیں بناؤں گا کہ میرے پاس آؤ، کہ میں خود چل کے جاؤں گا، میں خود چل کے جاؤں گا۔ یہ جو ہمارا نیک طبقہ ہے یہ کہتے ہیں کنویں کے پاس پیاسا خود آتا ہے، کبھی کنویں بھی گئے پیاسوں کے پاس ہیں۔ ان کو شیطان نے یہ چکر دے دیا، اور شیطان نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں کنواں نہیں بنوں گا کہ میرے پاس آئیں، کہا میں تو خود جاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تم نے مجھے نکال دیا اور تم نے مجھے دھتکار دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں گھر بھی چھوڑوں گا اور اپنا آرام بھی چھوڑوں گا اور میں صراط مستقیم میں جا کے اڈا لگاؤں گا، میں ان کی راہوں میں جا کے گھٹنے ٹیک دوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پتھلا مار کے بہ جانا، یہ اس کا زیادہ طاقتور ترجمہ ہے کہ میں پتھلے مار کے بہ جانے، گوڈے ٹیک کے بیٹھ جاؤں گا، نہ اٹھوں گا نہ جاؤں گا، خود چلوں گا، خود آؤں گا، پھر کیا کروں گا؟ پھر بیٹھا نہیں رہوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے حملہ کروں، ومن خلفہم،
پیچھے سے حملہ کروں، وعن ایمانہم دائیں طرف سے حملہ کروں، وعن شمائلہم بائیں طرف سے حملہ کروں گا، چاروں طرف سے میری توپیں فائر کریں گی، پھر کیا ہوگا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پھر کوئی تیرا فرما بردار بنے گا، باقی سارے میرے یار بن جائیں گے۔ تو شیطان بھی دعوت دیتا ہے، دعوت کے بغیر کوئی چیز نہیں پھیلتی۔ فیشن کیسے پھیلتا ہے؟ اس کا فیشن شو کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر اس کی دعوت ہوتی ہے، اس کے اشتہار چھپتے ہیں، پھر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، پھر ان کو دکھایا جاتا ہے۔ اس طرح ایک فیشن مردوں میں عورتوں میں سرایت کرتا چلا جاتا ہے۔ سودا کیسے بیچا جاتا ہے؟ اخباروں میں اشتہار، گلیوں میں اشتہار، گاڑیوں پر اشتہار اور ٹرکوں پر اشتہار لگا کر اور بڑے بڑے لوگوں کو اس میں بلا کر اس کی مشہوری کی جاتی ہے۔ یہ دعوت ہے، دعوت۔ لوگ اکثر کہتے ہیں تبلیغ والے ایک ہی بات کرتے ہیں، ان کو اور کوئی بات آتی ہی کوئی نہیں ہے، ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں، اتنا قرآن پہ اتنی حدیث پہ اور انہوں نے گلیں کو نہیں ہم دیا۔ تو میں ان سے کہا کرتا ہوں یہ پیپسی والے روز پیپسی کرتے رہتے ہیں، یہ اور بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ادھر دیکھو پیپسی، کبھی جنید کے ہاتھ میں پیپسی اور کبھی وسیم اکرم کے ہاتھ میں پیپسی اور کبھی کسی لڑکی کے ہاتھ میں پیپسی اور کبھی بڑے بڑے بورڈ پر پیپسی، اخباروں میں پیپسی، ٹی وی میں پیپسی، ریڈیو میں پیپسی، ایک ہی بات، ایک ہی۔ اب پاگل ہیں اتنی بات۔ جب جنید ان کا کام کر رہا تھا تو اس وقت اس نے مجھے بتایا تھا کہ پاکستان کا ایک سال کا پیپسی کا اشتہار کا بجٹ 25 کروڑ روپیہ ہے، 25 کروڑ روپیہ۔ اور آخری دفعہ جب اس نے توبہ کی ہے تو انہوں نے اس کو بلا کر کہا تھا 4 کروڑ روپیہ ہم تمہیں دیں گے، 10 گانے گا کے دے دو۔ 4 کروڑ روپیہ ایک آدمی کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دعوت ہے، دعوت۔ باطل دعوت کے بغیر نہیں چلتا، باطل تبلیغ کے بغیر نہیں چلتا، کفر تبلیغ کے بغیر نہیں چلتا، شر تبلیغ کے بغیر نہیں چلتا۔ ایسے ہی میرے بھائیو حق اور ایمان اور اسلام اور تقوی اور طہارت اور پاک دامنی اور بندگی اور صدق و امانت، یہ بھی تبلیغ کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے، یہ بھی دعوت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے۔ کچھ کو اس کے لیے پھرنا اور کھپنا ہوگا۔ جیسے شیطان کھپ گیا، انہوں نے کہا میں بیٹھا، میری روٹی ایتھے لے آؤ، میرا پانی ایتھے لے آؤ۔ روٹی بھی وہیں کھاتا ہے بدبخت، پانی بھی وہیں پیتا ہے۔ کہا مجھے فرصت نہیں، میرا حملہ آگے سے۔ آگے سے حملے کا کیا مطلب ہے؟ آگے آخرت ہے۔ میں ان سے کہوں گا آخرت ہے ہی کوئی نہیں۔ تو 4 ارب انسانوں کو تو یوں گمراہ کر دیا، آخرت ہے ہی کوئی نہیں۔ 1 ارب مسلمان ہیں تو ان کو آخرت ایسا بھلا دیا کہ انہوں نے فیصل آباد کو جنت سمجھ لیا، فیصل آباد کی گرمی کو جہنم سمجھ لیا۔ من خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں گا۔ پیچھے کیا ہے؟ دنیا کا اتنا ان کو دیوانہ بنا دوں گا کہ وہ دنیا کے لیے ایمان بھی بیچ جائیں گے، آخرت بھی بیچ جائیں گے، ضمیر بھی بیچ جائیں گے، غیرت بھی بیچ جائیں گے، اقدار بھی بیچ جائیں گے، ہر شے کا سودا کر دیں گے۔ عن ایمانہم، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کے چکر میں بھی نہیں آئیں گے اور آخرت کو بھی نہیں بھولائیں گے، تو اب ان کو کیسے چکر دے گا؟ عن ایمانہم، سیدھے ہاتھ سے حملہ کروں گا ان پر۔ اس کا حملہ کیا ہوگا؟ ان کو نیکی کے تکبر میں مبتلا کر دے گا، تو بڑا چنگا بندہ ہے، اور اوروں کی حقارت دکھائے گا، اے بڑے گندے بندے تو بڑا چنگا بندہ ہے۔ عن ایمانہم، ادھر سے حملہ، اس نے زنا پیش کیا، اس نے رد کر دیا، شراب پیش کی، رد کر دی، جھوٹ پیش کیا، رد کر دیا، کفر پیش کیا، رد کر دیا، دوزخ کو بھلانا چاہا نہ بھلا سکا، جنت کو بھلانا چاہا نہ بھلا سکا، سود میں رشوت میں پھنسانا چاہا وہ کوئی نہ پھنسے، لیکن چھوڑنا تو ان کو بھی نہیں ہے۔ اب ان کو کیسے مارے گا؟ عن ایمانہم، ادھر سے آئے گا۔ یہ نیکی کا فرشتہ ادھر بیٹھا ہوا ہے نا، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے۔ وہ کہے گا تم بڑے نیک آدمی ہیں، تم بڑے بزرگ آدمی ہیں، اور یہ اتنا برا، اس میں یہ برائی، اس میں یہ برائی، اس میں یہ برائی، اس عورت میں یہ برائی، اس مرد میں یہ برائی، تبلیغ والوں میں یہ برائی، علماء میں یہ برائی، مدرسے والوں میں یہ برائی، حاجی صاحب میں یہ برائی، فلاں میں یہ برائی۔ اوروں کی برائیاں کوریدنا پہ اس کو لگائے گا اور اپنی اچھائی میں اس کو پھنسائے گا، تو یہ نیکی کے تکبر میں مبتلا ہو کر ایسا برباد ہوگا کہ پیسے کا متکبر اتنا برا نہیں پکڑا جائے گا جتنا نیکی کا متکبر انسان دھر لیا جائے گا اور پکڑ لیا جائے گا۔ ان شمائلہم، یہ راستہ تو کھلا ہوا ہے، عام ہے۔ الٹے ہاتھ سے حملہ کروں گا، گناہوں کی لذت، شراب کی لذت، زنا کی لذت، گانے کی لذت، رقص کی لذت، موسیقی کی لذت، نافرمانی کی لذت، جوئے کی لذت، نیند کی لذت، نماز بھی چھوٹ گئی ہے، جھوٹ کی لذت، جتنے گناہ ہیں، چرس کی لذت، افیون کی لذت،
اور ہیروئن کی لذت اور یہ ساری نافرمانیوں کو اور یہ ننگی فلموں کی لذت، یہ سارا ان کے سامنے لائے گا۔ کسی کو آگے سے مارا، کسی کو پیچھے مارا، کسی کو دائیں سے پکڑا، کسی کو بائیں سے پکڑا، آگے کیا ہوا؟ اور خود اللہ بھی کہتا ہے قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے ہی میرے بندے شکر گزار نکلیں گے۔ شیطان نے کہا لا تجد اکثرهم شاکرین، تھوڑے ہی ہوں گے تیرے شکر گزار۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بدبخت کہتا ٹھیک ہے، قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے ہی میرے بندے ہوں گے جو میرے شکر گزار بن کر زندگی گزار سکیں گے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں باطل کیسے دعوت دیتا ہے۔ ہر چیز، کوئی دنیا کی چیز تبلیغ کے بغیر وجود نہیں پکڑ سکتی۔ نظریاتی طور پر، عملی طور پر جو چیزیں اس کی تبلیغ چلتی۔ اب دیکھو ایک آدمی نے پلازا بیچنا ہوتا ہے، وہ کتنے خوبصورت گاڑیاں آگے کھڑی کرتا ہے، ایسی فرضی گاڑیاں اور بڑی بڑی فوٹو، پورے اخبار پہ اس کی تصویر ہوتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی پلازا وجود میں بھی نہیں آیا اور اس کے خریدار شروع ہو جاتے ہیں۔ کیسے ہوا؟ فوٹو دیکھ کر۔ فوٹو کیا ہے؟ تبلیغ ہے۔ اخبار کیا ہے؟ دعوت ہے۔ ٹی وی کا اشتہار کیا ہے؟ دعوت ہے۔ اخبار ریڈیو کا اشتہار کا یہ دعوت ہے۔ بڑے بڑے پوسٹر کیا ہیں؟ یہ تبلیغ ہیں، یہ دعوت ہیں۔ باطل عورت کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا، اور پرنٹ والے نے کپڑا بیچنا چاہا، عورت کو ننگا کر دیا۔ موٹر سائیکل والے نے موٹر سائیکل بیچنا چاہا، عورت کو ننگا کر دیا۔ ڈبا روٹی والے نے فون بیچنا چاہا، عورت کے ہاتھ میں پکڑا کے اسے 20 فٹ کے بہت بڑے بینر پر اس نے ننگا کر دیا۔ یہ تبلیغ کا انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ باطل بھی تبلیغ کرتا ہے، تبلیغ کے بغیر کچھ نہیں۔ ان کے لیے صلہ کیا ہے؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ جو باطل کی تبلیغ کریں گے تو اللہ سب سے بڑے داعی تبلیغ کا، جو سب سے بڑا مبلغ باطل ہے، جو مبلغ ہے وہ تو ابلیس ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے میری تجھ پر لعنت ہے قیامت تک، میری تجھ پر لعنت ہے قیامت تک۔ اب جو قیامت تک اس کے ساتھی بنیں گے اور جو شر کے پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے، وہ بھی اللہ کی لعنت میں آتے جائیں گے، اللہ کی لعنت میں آتے جائیں گے۔ رسول بھی تبلیغ کرتے ہیں، رسول بھی دعوت دیتے ہیں، اللہ نے ان کا طرز بھی بتایا۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ ان کا کیا طرز ہوتا ہے؟ وہ بھی گھر نہیں بیٹھتے۔ دیکھو بھائیو، یہ تبلیغ کے کام کو چھوڑے ہوئے نا امت کو ایک صدیاں گزر گئی ہیں۔ اس لیے یہ صرف یہ نہیں کہ بھول گئے، یہ بھولنا بھی بھول گئے یہ۔ اور آج جو دین کے کام ہو رہے ہیں وہ ساری یہ ہمارا مدرسہ، ہم یہاں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، یہ ہمارے پاس بچے پڑھ رہے ہیں، یہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ ایک خانقاہ ہے، اس میں ایک شیخ بیٹھے ہیں، وہ آنے والوں کو بیعت فرما رہے ہیں، وہ بھی بیٹھ کے تربیت کر رہے ہیں۔ تو جو موجودہ نظام تھا وہ سارا بیٹھنے کا تھا، تو نقل و حرکت، پھرنا پیچھے ادھر ادھر، پانیوں میں، ہواؤں میں، سمندروں میں، جزیروں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، اور دھکے کھانا، در در کی ٹھوکریں کھانا، گالیاں سہنا اور سننا، اور پھر بھی ان کے پیچھے چلنا۔ یہ نظام صدیاں ہوئی چھوٹ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں پتہ نہیں کیا رکھا تھا کہ ایک آدمی کے ذریعے سے آواز کو لگایا، اور وہ آواز 1926 میں چلی، اور آج 2006 80 برس میں اس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو حرکت میں لا کے کھڑا کر دیا، اور 6 بر اعظم کے نوجوان بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورت بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی ہدایت کے راستے پر آ گئے۔ رائمنڈ میں بیٹھا تھا، جماعت کی کارگزاری ہو رہی تھی، 2 آدمی، پہلے ایک آدمی سنا رہا تھا، پھر 2 آدمی آ کے کھڑے ہوئے، تو مجھے خیال آیا یہ 2 آدمی کارگزاری سنانے کیوں آ گئے؟ تو ایک نے پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 0418003183۔ 4 گونگے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام چلا کہ دعوت نے گونگوں کو بھی داعی بنا دیا۔ تو انبیاء بھی دعوت دیتے ہیں، وہ کیسے دیتے ہیں؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ شیطان کیسے بات پھیلاتا ہے میں نے وہ بھی آپ کو بتائی۔ اب حق کیسے پھیلتا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے، وہ بھی دعوت ہے۔ ہر نبی داعی ہے، اپنے نبی کی سنو۔ اللہ کہہ رہے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے محبوب، میں نے تمہیں بشیر بنایا، میں نے تمہیں نذیر بنایا، میں نے تمہیں داعی الی اللہ بنایا۔ داعی الی اللہ، شاہد بھی ہے تو، مبشر بھی، شاہد بتانے والا، دعوت دینے والا، حق پر گواہی دینے والا، تو مبشر خوشخبری دینے والا، نذیر اور میرے عذاب سے ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ،
اللہ کی طرف بلانے والا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، تو روشن چمکتا چراغ، روشن چمکتا سورج، روشن چمکتا سورج ہے جو منیرہ، جو اوروں کو بھی چمکاتا ہے، جو اوروں کو بھی چمکاتا ہے، جس کی طفیل اوروں کو بھی نور ملے گا۔ آپ کا ظاہری نور ایسا تھا، باطنی کیسا ہوگا؟ ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کپڑا سی رہی تھیں، گھر میں چراغ تو جلتا نہیں تھا، تیل نہیں ہوتا تھا، کپڑا سی رہی تھیں، اندھیرا تھا، سوئی ہاتھ سے گر گئی، اب اس کو ایسے ڈھونڈ رہی، ٹٹول نہیں، ہاتھ میں نہیں آ رہی۔ اتنے میں ہمارے نبی اندر داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے جو سوئی پر جو شعائیں پڑی تو وہ جگمگانے لگی، جگمگانے لگی۔ یہ تو ظاہری نور ہے، تو باطنی نور کیسا ہوگا؟ اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا سب کچھ دکھا دیا اور ہمارے نبی کا تھوڑا سا دکھا کے باقی چھپا دیا۔ اگر اللہ ہمارے نبی کا سب کچھ دکھا دیتا تو آنکھوں سے لوگ اندھے ہو جاتے، کوئی برداشت نہ کر سکتے۔ ان کا سارا چھپا کے تھوڑا سا دکھایا۔ یوسف علیہ السلام کا سارا دکھا دیا، سارا دکھا دیا، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا تھوڑا سا دکھایا اور باقی سارا چھپا دیا کہ لوگوں میں ہمت نہ تھی، آنکھوں میں طاقت نہ تھی کہ وہ نور نبوت کو دیکھ سکتے اور جمال نبوت کو دیکھ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بھی فرمایا تو داعی الی اللہ ہے۔ پہلا رسول کفر کی طرف آ رہا ہے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ نوح علیہ السلام اب ساری کہانی سنا رہے ہیں اور اللہ ساری کہانی ہمیں سنا رہا ہے کہ حق کی دعوت دینے والا وہ کیا کرتا ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا۔ دیکھو اللہ نے کہا نماز پڑھو، کیسے پڑھیں؟ طریقہ نہیں بتایا۔ ایمان کا سب سے بڑا فریضہ نماز، طریقہ میرا نبی بتائے گا، اس سے پوچھو۔ تو میرے آپ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، میں جیسے پڑھوں ویسے پڑھو۔ میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کرو، طریقہ نہیں بتایا، روزہ رکھو، طریقہ نہیں بتایا، زکوٰۃ دو، طریقہ نہیں بتایا۔ اتنے بڑے بڑے فرائض ان کا اشارے کیے کا تفصیل میرا محبوب بتائے گا۔ نماز کا اشارہ تفصیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، حج کا اشارہ، زکوٰۃ کا اشارہ تفصیل میرا محبوب بتائے گا۔ لیکن نبیوں نے دعوت کیسے دی، کس حال میں دی، کیا کہا، لوگوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، یہ کس طرح چلے، کس طرح پھرے، یہ قرآن اتنی تفصیل سے بتاتا چلا جاتا ہے۔ نبیوں کے نام کی سورۃ الانبیاء، سورۃ ابراہیم، سورۃ نوح، سورۃ یونس، سورۃ محمد، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے نام کی سورتیں اتار دی۔ اور ہدہد دائی بنا تو اللہ نے ہدہد کا قصہ قرآن میں سارا سنا دیا۔ ہدہد بیچارہ ایک کمزور مسکین حقیر سا پرندہ، لمبی چونچ، ٹک 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 کرتا پھرتا ہے، پر وہ جو ملکہ سبا کی کہ دعوت کا سبب بنا، تو اللہ تعالیٰ نے ہدہد کا پورا قصہ قرآن میں سنا دیا۔ ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین۔ سلیمان علیہ السلام اس کی غیر حاضری لگا رہے ہیں، وہ ہے کوئی نہیں، کہاں چلا گیا؟ کہ جی بتا کے نہیں گیا، آنے تو دو، بے سبب کے گیا تو ذبح کر دیا جائے گا، کوئی سبب ہوا تو سزا ملے گی، کیوں بغیر پوچھ کے گئے؟ ہاں کوئی بڑا کام کر کے آیا تو پھر چھٹی دے دی جائے گی۔ اللہ نے ہدہد کی ساری کہانی سنا دی۔ پھر وہ آیا، اسے ساتھیوں نے کہا پرندوں نے تیری خیر نہیں، آج تیری غیر حاضری لگے، تیری ٹھکائی ہونے والی، یا تو کسی کے پیٹ میں جائے گا یا تیرے پر کٹائیں۔ ان کا اچھا، تو عاجزی جو ہے نا بڑے بڑوں کو نرما دیتی، عاجزی۔ دیکھو کوئی غصے ہو جائے نا نیچے پڑ جایا کرو،
تو بڑے بڑے فتنے ختم ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے فتنے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جیل میں عمر قید کے قیدی، سزائے موت کے قیدی کہتے ہیں ہائے کاش اس وقت غصہ دبا لیتے، آج بچوں سے بھی گئے، بیوی سے بھی گئے، ساتھیوں سے بھی گئے، ماں باپ سے بھی گئے، اور یہ وہ موت کی کوٹھڑی ہے، اور اس میں نہ پاؤں سیدھے ہو رہے ہیں، نہ بیٹھا جا رہا ہے، نہ اٹھا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کا غصہ دبا لیتے تو یہ ذلت نہ دیکھنی پڑتی۔ نیچے ہو جاؤ، جھک جاؤ، جھک جاؤ، جھک جاؤ، غصہ پی جاؤ، اللہ اونچا کرے گا، معاملہ ختم کرے گا، تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھائے گا۔ میرے اللہ کا، میرے نبی کا فرمان ہے میری ضمانت لے لو۔ سنو کتنا بڑا ضامن لے کے آ رہا ہوں کہ میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں، تم نیچے ہو جاؤ، اللہ تمہیں اونچا کر کے دکھائے گا۔ وہ خود آیا، اسے پتا چلا تو اس نے آتے ڈائی لگائی اور آ کر نا پاؤں ایسے کیے، پر یوں پھیلائے، اور جیسے مر نہیں جاتا پرندہ، مرا ہوا پرندہ پڑتا ہے ایسے، تو یوں پاؤں ادھر پر ادھر، اور بجائے سیدھا سلیمان علیہ السلام کو دیکھنے کے یوں الٹا سر کر کے یوں دیکھنے لگا، ایسے یوں شکل بنائی، ایسی مسکین شکل بنائی کہ انہیں ترسی آ گئے۔ ہاں بھائی کہاں گئے تھے؟ سارا غصہ ختم کر دیا تواضع نے۔ پھر وہ دلیر ہوا، کہا واہ احط بما لم تحط بہ، میں وہ خبر لایا ہوں جس کا آپ کو بھی نہیں پتا، میں ملکہ سبا کی خبر لایا ہوں جو سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ ایک قوم کی نجات کا ہدہد ذریعہ بنا، قرآن اس کی تعریف کے لیے بول پڑا۔ ایک شخص نے فرعون کے دربار میں دعوت دی، اللہ نے 2 رکوع اس کی تعریف میں اس کی پوری دعوت کو اتار دیا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه تقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم۔ اس سے جو چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری کہانی اس کی سناتے چلے جاتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی بھی اللہ ساری کہانی سنا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے میرے مولا دن کو بھی پھرا اور رات کو بھی پھرا۔ صرف تقریر کر نہیں آتا تھا، جمعے کی تقریر کی، جیسے ہمارے خطیب حضرات، جیسے ہمارے علماء حضرات تقریر کی اور گھر میں گئے، تقریر کی اور اندر گئے ہیں، استاد جی نے سبق پڑھایا اور اندر گئے۔ نبی کیا کرتے ہیں؟ نہیں، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے مولا میرے لیے دن نہ تھا، رات نہ تھی، میں تو تیرے پیغام کو لے کر چکی کی طرح گھومتا رہا، پہیے کی طرح گھومتا رہا، لیل و نہار کی طرح میری گردش، جیسے دن کو قرار نہیں رات کو قرار نہیں۔ میرے مولا مجھے بھی نہ دن میں قرار تھا نہ رات میں قرار تھا، میں بھی ڈھلتا رہا اور چلتا رہا، رات ڈھلی میں بھی ڈھلا، دن آیا میں بھی آیا۔ لیکن آگے جواب کیا؟ اب تم لوگ سن رہے میں سنا رہا ہوں، اب تم سارے یوں کر کے بیٹھ جاؤ تو میں تو کہوں گا چلو بھائی بس بیان ختم، بولو کون تیار۔ اور اگر آپ سارے ادھر منہ کر کے بیٹھ جاؤ تو میں بجائے بیان کرنے کو الٹا آپ پہ چڑھائی شروع۔ بڑے بدتمیز لوگ ہو، بڑے بیوقوف لوگ ہو، اور دیکھتے نہیں میں اللہ کی بات سنا رہا ہوں، تم منہ ادھر کر کے بیٹھے ہو۔ ذرا نوح کی تو سنو، 950 سال جس شخص کے ساتھ یہ ہوا ہو وہ کتنے دھن والا تھا، کتنے جگر والا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یا اللہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب ان سے بات شروع کرتا جعلوا اصابعهم فی آذانهم، وہ یوں کر کے بیٹھ جاتا۔ اب تم سارے یوں کر کے بیٹھو، میں بول سکتا ہوں، میری طاقت ہے کہ میں اس کے بعد بولوں۔ صرف بولتے نہیں، یہ نہیں کرتے، بلکہ کپڑا اٹھاتے تھے، یہ سر پہ کپڑا اور یوں کان، نہیں سنیں گے تیری۔ واہ واہ کیا کمال ہے نبیوں کا، نبیوں کی سب سے، خیر نبیوں کے فضائل کو کون بیان کر سکتا ہے، لیکن انبیاء میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ یہ دعوت ہے کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اوروں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ یہی چیز ان کو ممتاز کرتی ہے، یہی چیز ان کو بلند و بالا کرتی ہے۔ تو 950 سال ایک آدمی کے سامنے قوم ہے، کانوں میں انگلیاں، چہرے کو ڈھانپا ہوا کپڑے سے، اور پھر نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں اور زور سے بولا تاکہ کانوں میں انگلیاں بھی ہوں تو بات میری اندر چلی جائے۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے پکار کے انہیں تیری بات کو، تیرے پیغام کو سنایا۔ واسررت لہم اسرارا، پھر میں ایک کے پیچھے بھی جا کر اس کی منت کر کے میں نے اس کو تیرا پیغام سنایا۔ میں نے کیا کہتا تھا یہ بھی بتایا۔ اللہ کو دیکھو، جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے نا، آدمی اس کا ذکر لمبا کرتا ہے۔ ہمارا ایک بزرگ ہے چاچا، وہ کپاس کا نا مجنون ہے،
اس کو کوئی کپاس کا لفظ سنا دو پھر تھوڑی خیر نہیں، 2 گھنٹے دا لیکچر سنے بغیر تسی نہیں اٹھ سکتے ہو، شروع ہو جائے گا پھر ہائے ہائے۔ جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے نا لمبا کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا رونا دھونا اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کا کا کے کی کو بھی قرآن میں ذکر کیا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، او میرے بندو، میری امت، میری قوم، اپنے اللہ کے آگے توبہ کر لو، توبہ کر لو، وہ بڑا کریم غفور الرحیم۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسم پہ بارشیں آئیں گی، وقت پہ آئیں گی، وقت نہیں ہوگا تو ٹل جائیں گی، وقت آئے گا تو ہو جائیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد کو تمہارا مددگار بنائے گا، مال کو تمہاری مدد کے لیے استعمال کرے گا، مال اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ تمہاری اولاد، دیکھو نا، اولاد ہو نافرمان ہو تو برباد ہوگی زندگی، مال ہو اور مصیبتیں ہوں تو برباد ہوگی زندگی۔ تو میرے اللہ کی کیا بات سنائی نوح علیہ السلام نے؟ یمددکم باموال وبنین، مدد ہوگی تمہاری اولاد سے، مال سے۔ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، نہریں بھی بہیں گی، باغات بھی ہوں گے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، ارے اللہ کی قدر پہچانو، اللہ کی قدر پہچانو، وہ تمہارا خالق ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، یہ 7 آسمان تو دیکھو۔ وجعل القمر فیہن نورا، اس میں تم چاند کو دیکھو۔ وجعل الشمس سراجا، ذرا سورج کا چراغ تو دیکھو، چاند کا نور تو دیکھو، اس زمین کا فرش تو دیکھو، اس میں اپنا نکلنا تو دیکھو، اس میں مر کے لوٹنا تو دیکھو۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، دیکھتے نہیں تمہارے رب نے زمین کیسے بنائی ہے کہ تم سب کو سمیٹ کے چل رہی ہے، اوپر زندہ ہیں نیچے مردہ ہیں۔ 3-4 دن پہلے مجھے ایک آدمی، یہ جو بلدیات وغیرہ کے جاننے والے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میانی لاہور کے قبرستان میں 38 کروڑ آدمی دفن ہو چکا ہے، 38 کروڑ، اور لاہور بھی قائم ہے، زیر زمین بھی قائم ہے، اوپر زندہ چلیں نیچے مردہ رہیں۔ یہ زمین دیکھو اپنے رب کی، یہ اس لیے نہیں بچھائی گئی زمین کہ تم اس پر موسیقی کی محفلیں سجاؤ اور اس پر ناچ گانے کی محفلیں سجاؤ اور اس پر گٹار پکڑ کے ناچو اور لڑکیاں گھنگرو باندھ کے ناچیں اور شراب کا دور چلے اور زنا کے اڈے قائم ہوں اور جوئے کے اڈے قائم ہوں اور نافرمانیوں کی آگ بھڑکے۔ یہ دھرتی اس لیے نہیں بچھائی گئی، بچھانے والے نے تمہیں دی تھی۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، اس میں راحت پکڑو، اس میں حلال کماؤ، اس میں اس کی بندگی اور اطاعت کرو، پھر لوٹ کے اللہ کی طرف آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ساری کہانی سنائی۔ اچھا، نوح علیہ السلام جب اللہ سے فریاد کر رہے تھے نا، دیکھو اس میں اللہ تمہیں دعا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ پہلے اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو اپنے دکھ دکھڑے سنایا کرو، اپنے غم سنایا کرو، پھر اس سے مانگا کرو۔ سیدھے ربنا، یہ جو ہمارے امام مانگتے ہیں دعائیں کچھ یاد ہوتی ہیں، وہ سیدھا ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے بیٹھے کو کوئی پتہ نہیں آگے مولوی صاحب کیا مانگ رہے ہیں، وہ بھی آمین آمین کرتے رہے، اوپر کڑیاں گنتے رہے تو نیچے آمین کہتے رہتے ہیں، اور پھر کوئی امین امین کرتے رہے، امین پتہ نہیں امین ہے چودھری امین ہے کہ آمین ہے، یہ بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کو دعا نہیں کہتے، یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے، جبھی تو ہماری سنتا نہیں ہے۔ مانگو کھٹ سنتا ہے، مانگو فٹ سنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی صورت میں اللہ دعا کا طریقہ بتا رہا، اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، غم بتاؤ، اپنے دل کھول کے رکھو، پھر کہو یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ دے دے۔ یہ ادا اللہ کو پسند ہے۔ تو نوح علیہ السلام اللہ کو کہانی سناتے 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 جب یہاں تک پہنچے، ہے تو اللہ کو ایسا پیار آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی بات خود اچک لی۔ وقال نوح، یہ وقال نوح کا جو اضافہ ہے یہ یوں ہے کہ وہ نوح پھر یہ کہہ رہا تھا، اس کی یہاں ضرورت نہیں پچھلے کلام کے لحاظ سے۔ قال نوح قال رب انی دعوت قومی، ایک دفعہ قال آ چکا ہے، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ دوبارہ کیوں کہا ہے؟ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بات خود لے لی اور کہا قال نوح، پھر میرا نوح یہ کہہ رہا تھا، رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا،
वमकरू मकरन कुब्बारा। या अल्लाह, ओ मेरे बंदो, ए उम्मत मोहम्मद, तुम्हें क्यों सुना रहा हूं, तुम्हें क्यों सुना रहा हूं? तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं कि तुम भी हक के दाई हो, तुम भी हक के फैलाने वाले हो, तुम भी हक की तबलीग करने वाले हो। सुनो हक वालों ने, अदर अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, कोई जिंदा ना छोड़ना। तो ठीक है, हो गया, हो गया। फफतहना अबवाब अस्समा बिमाइन मुनहमिर वफज्जरना अल-अर्द उयूना फल्तक़ल माउ अला अमरिन क़द क़ुदिर। आसमान से पानी बरसा, जमीन के रुएं रुएं से चश्मे निकले, और अल्लाह ताला ने एक जानदार को भी जिंदा ना छोड़ा, सबको पानी के नीचे पहुंचा दिया और इबरत का निशान बना दिया। अंबिया हक के दाई, ये उम्मत हक की दावत देने वाली, शैतान कुफर का दाई, उसके शतूड़े कुफर के दाई, उनका सिला क्या है? इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, तुम पर मेरी लानत, तुम पर मेरी लानत, तुम्हारे साथियों पर मेरी लानत, बातिल के फैलाने वालों पर अल्लाह की लानत, और जो हक की दावत देने वाले हैं उनके लिए क्या है? सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। नूह अलैहिस्सलाम खपे तो अल्लाह ने कहा, नूह मेरा तुझ पे सलाम हो। एक तरफ लानत आ रही, एक तरफ सलाम आ रहा है, नूह मेरा तुम पे सलाम हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जल उठे, अल्लाह ने बचाया, तो अल्लाह ने कहा सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम मेरा तुम पे सलाम हो। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियों की तारीख लिख दी, तारीख और धरती के सफहात पर, तो अल्लाह ताला ने दोनों भाइयों को सलाम पेश किया, सलामुन अला मूसा व हारून। इलियास अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान नहीं सुना था, कुरान नहीं सुना था, लेकिन कोई होगी जबरदस्त जो अल्लाह ने कहा सलामुन अला इलियासीन, ए इलियास मेरा तुम पे सलाम हो। फिर अल्लाह ने सारे नबियों को अपने सलाम की छांव में ले लिया, का वसलामुन अलल मुरसलीन, वसलामुन अलल मुरसलीन, ए मेरे रसूलो, ए मेरे नबियो, तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। फिर इस अपने नबी की सुन लो, जब हमारे नबी पे सलाम का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने सलामुन अला मुहम्मद नहीं फरमाया, जैसे और नबियों पे सलाम है, सलामुन अला नूह, सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, तो अल्लाह ताला फरमाते सलामुन अला मुहम्मद। ठीक, तो अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है, तो अल्लाह फरमाते सलामुन अला अहमद, सलामुन अला नबील उम्मी। नहीं 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 नहीं, आपकी शान जुदा, आप पे सलाम जुदा, आपका मर्तबा सिवा, आपका सलाम दरूद व सलाम भी सिवा। अल्लाह ताला ने अपनी जात से बात को शुरू किया, इन्नल्लाह, अपना नाम लेकर आया, इन्नल्लाह, फिर अपने फरिश्तों को शामिल किया, व मलाइकतहू, हू का इजाफा है, अलिफ लाम से काम चल सकता था, इन्नल्लाह वल मलाइका, काम मतलब एक ही था, अल्लाह ने अलिफ लाम को हटा के अपने नाम को जिक्र किया, इन्नल्लाह व मलाइकतल्लाह, असल इबारत ये है, इन्नल्लाह व मलाइकतल्लाह, अपने नाम को 2 दफा लाया, अपने महबूब की शान की बुलंदी बताने के लिए, आपके इज्जत और एहतराम को हमारे दिलों में उतारने के लिए, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, सुनो बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते क्या करते हैं? युसल्लूना अलन नबिश, इस अजीम शान नबी पर दरूद भेजते हैं, सलाम भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहली उम्मतों को यह हुक्म नहीं आया, इस उम्मत को हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो तुम क्यों चुप बैठे हो, सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम भी मेरे महबूब पर दरूद भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो। युसल्लून अलन नबी का मतलब ये नहीं कि दरूद पढ़ते हैं, युसल्लून अलन नबी का मतलब है दरूद पढ़ते रहते हैं, मुसलसल दरूद पढ़ते रहते हैं, पढ़ते हैं नहीं, पढ़ते रहते हैं। अब क्या है, ऊपर फरिश्ते और अल्लाह पढ़ रहा है, नीचे हम पढ़ रहे हैं। हम तो कभी पढ़ते हैं कभी छोड़ते हैं। रोजा मुबारक पर सुबह 70,000 फरिश्ता आता है और शाम तक दरूद व सलाम पढ़ता है, फिर शाम को वो चले जाते हैं
اور شام کو ایک نئی صف آتی ہے 70,000 فرشتوں کی، وہ درود و سلام پڑھتی ہے اور صبح تک پڑھتی رہتی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، جب مدینہ بھی مٹ جائے گا، مسجد نبوی بھی مٹ جائے گی، اور بیت اللہ بھی مٹ جائے گا، اور قبلہ بھی مٹ جائے گا، اور کعبہ بھی مٹ جائے گا، اور مسجد حرام بھی مٹ جائے گی، مدینہ اور مکے کا نشان مٹ جائے گا، پر 70,000 فرشتہ روز مدینے کی وادی میں اترے گا اور شام تک درود و سلام پڑھے گا، اور شام کو 70,000 اترے گا اور صبح تک پڑھے گا، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ ایمان والے موجود ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی فرشتے بھی۔ سورج مغرب سے نکلے گا، ایمان والے بعد میں مر جائیں گے، زمین پر کافر رہ جائیں گے، ایمان والے ختم ہو جائیں گے۔ اب آسمان کا اللہ اور فرشتے وہ اپنے نبی پر درود پڑھیں گے، پھر قیامت کا نکارہ بجے گا اور اللہ آسمان کے فرشتوں کو بھی موت دے دے گا، پھر اللہ اکیلا باقی رہ جائے گا۔ تو یصلون کا مطلب ہے کہ اس وقت اکیلا اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق کی دعوت دینے والوں کو یوں عزت بخشی، یوں عزت بخشی۔ سلام ان کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ سے بات نہیں کی، کسی صدر سے بات نہیں کی، کسی وزیر سے بات نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے، اللہ نے کسی کو اپنے کلام کا شرف نہیں بخشا۔ یہ بکری چرانے والے موسیٰ علیہ السلام، گھر سے بے گھر، در سے بے در، مسافری پردیس کی زندگی، اور 10 سال کی بکریاں چراتے ہوئے آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں، اور ایک دم وادی روشن ہو جاتی ہے اور درخت میں نور ہی نور بھر جاتا ہے، اور اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشتا ہے اور کہتا ہے انی انا ربک یا موسیٰ، یا موسیٰ انی انا ربک۔ کوئی ہے یہ؟